دوستوں، آج منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ اللہ والو، آج منگل کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آسمان سے دولت بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج چند منٹ کا اگر یہ معجزاتی عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ آپ کی قسمت کو، آپ کے نصیب کو چمکا دیا جائے گا۔ آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ نظر بد، جادو جنات کے اثر کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سی بڑے مرادیں انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے کا تیز ترین وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ خدا را اس عمل کو آج کے دن بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ کسی صورت بھی آج کے دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والوں، اس عمل کو وہ لوگ بھی فوری طور پر پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ آج ان خاص لوگوں کے لیے یہ بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے بھی یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا بابرکت ہے، اتنا اثر رکھنے والا ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر تو آپ سے منہ پھیر لیا ہے، تو پھر آج رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہر بندے کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ منگل تو بہت سے آئیں گے، لیکن آج کا منگل بہت خاص ہے، اور جو بندہ بھی اس منگل کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے۔ صدقہ کوئی بھی ہو، 150 روپے کا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ڈیگے کرنے کا میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ وظیفہ آج آپ لوگوں کو کامیابیوں کی منزلوں پر فائز کر دے گا، بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ آج آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ زمین بوس ہو جائیں گی۔ آپ کے معاملات اس طرح سے بہتری کی طرف جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کامیابیاں، یہ دولت، شہرت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارے گا، وہ یقین کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج منگل کے دن یہ وظیفہ آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات غیبی فرشتوں سے آپ کے گھر پر بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانیاں، ہر مشکل، ہر تنگ دستی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آج کا یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگ خود مجھے بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگیوں میں آسانی ہوئی۔ اللہ والوں، یہ برکت کے لیے بہت بہترین عمل ہے، اور جو لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں،
کرایہ داروں نے جینا محال کر رکھا ہے۔ آج ان لوگوں کو ایسا نایاب عمل دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ نیا گھر مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، چاہے آپ کی نوکری، آپ کی سیلری بہت کم ہو، پھر بھی اللہ پاک غیب سے کوئی نہ کوئی بندوبست، کوئی نہ کوئی اسباب ضرور فرما دے گا۔ آج منگل کے دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج یہ عمل کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج اپنی اوقات اور حیثیت دیکھ کر نہیں، رب کی شان اور عظمت دیکھ کر مانگیے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، آج منگل کے دن منگتا بھکاری فقیر بن کر جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے گا اور نبی پاک کے واسطے سے اللہ پاک سے مانگے گا، اللہ پاک بالخصوص ان بندے پر خصوصی نظر کرم، نظر رحمت فرمائیں گے۔ اللہ والو، منگل کی فضیلت اور برکت جتنی بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج منگل کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی بہت خاص مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں بہتری فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے کس طرح سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کی ترتیب کو ملاحظہ کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی منمانی سے عمل کریں گے تو آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو بہترین رزق سے نوازے گا، بہترین ریزلٹس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج کے دن کو لاپرواہی میں ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل ان میری بہنوں کے لیے ہے جو سسرال میں گھٹ گھٹ کر زندگیاں گزار رہی ہیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دلا پا رہے، نوکروں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو انڈے پہ کر لینا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ انڈے کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو لازمی اس کے مقصد میں کامیاب فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو انڈے پر پڑھیں، دم کریں، اپنے شوہر کو ناشتے میں وہ انڈا کھلا دیں، یقین کریں اس کی محبت آپ کے دل میں بس جائے گی۔ آپ اپنی محبت اپنے شوہر کے دل تک پہنچا دیں گے اور وہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کو اعلیٰ مقام دلائے گا، عزت دلائے گا۔ اللہ والوں، آپ سے محبت بھی کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ تڑپنے والی محبت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ آئیں اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آج منگل کے دن کس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ لوگ توبہ کر لیں گے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفے کا طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔
تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، گھر کے کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتائی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک بھی 70 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔
اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔
اللہ والو آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہے، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا خالقو یا مالکو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔